ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام رامو ہوا کرتا تھا۔ رامو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے چھوٹے بیٹے کا نام چنٹو ہوا کرتا تھا اور بڑے بیٹے کا نام عثمان ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اس کے دونوں بیٹے باہر جاتے ہیں تو باہر اس کا چھوٹا بیٹا آئس کریم والی کو دیکھتا ہے۔ بھیا وہ دیکھو آئس کریم والا، میرا آئس کریم کھانے کو بہت دل چاہ رہا ہے، آپ مجھے آئس کریم لے کر دو۔ ارے میرے پاس جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے میں نے چیز کھا لی، اب میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں آئس کریم کہاں سے لا کر دوں؟ یہ سن کر چنٹو رونے لگتا ہے۔ تبھی آئس کریم والی پوچھتی ہے، ارے بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، میں تمہیں فری کی آئس کریم دے دیتی ہوں۔ اس کا بڑا بھائی اسے بہت سمجھاتا ہے کہ ایسے کسی سے فری کی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے، لیکن اس کا چھوٹا بھائی نہیں مانتا۔ اگلی صبح جب وہ دیکھتا ہے اپنے چھوٹے بھائی کو تو وہ جمع ہوتا ہے۔ اس کے پیرنٹ اس کو ہاسپٹل لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح گاؤں کے بہت زیادہ بچے ایسے ہی جم رہے تھے۔ پھر اس کا بڑا بھائی اس آئس کریم والی پر نظر رکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک چڑیل ہے۔ وہ یہ بات جا کر گاؤں کے سرپنچ کو بتاتا ہے۔ ارے نہیں، یہ تو بہت برا ہوا، یہ آئس کریم والی ایسے ہی کرتی ہے، اس نے پچھلے گاؤں میں بھی ایسے ہی کیا تھا، اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا، یہ تو ایک چڑیل ہے، اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، میں تمہیں ایک ہانڈی دوں گا، تمہیں یہ ہانڈی اس کے گھر میں رکھ کر آنی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ چڑیل خود بخود پگھل جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ پھر عثمان گاؤں کے سرپنچ سے وہ ہانڈی لے کر چڑیل کے گھر میں رکھ آتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی چڑیل اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے اور گاؤں کے بچے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت عرصہ پہلے ایک جادوگر نے ایک چڑیل کو ختم کر دیا اور اس کے جسم سے اس کے سر کو الگ کر دیا اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک گڈھا کھود کر اس میں اس کو دفنا دیا۔ کچھ سالوں بعد ایک آدمی آتا ہے جو زمین میں گڈھے کھود کھود کر قیمتی چیزیں نکالا کرتا تھا۔ یہ جگہ ٹھیک لگ رہی ہے، یقیناً اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی، میں گڈھا کھود کر دیکھتا ہوں۔ وہ جیسے ہی زمین کو کھودتا ہے تو اس کے اندر سے اسی چڑیل کا سر نکل آتا ہے اور چڑیل زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ ڈر کے مارے چڑیل کے سر کو زمین پر گرا دیتا ہے اور چڑیل کہتی ہے، ہا 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 ہا، جلدی سے میرے جسم کو ڈھونڈو ورنہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی، ہا 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 ہا۔ وہ آدمی ڈر کے مارے چڑیل کا جسم ڈھونڈنے لگتا ہے اور چڑیل کا جسم مل جاتا ہے اور چڑیل کا منہ اس کے جسم کے ساتھ خود بخود ملنے لگتا ہے اور ملنے کے بعد وہ چڑیل وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی جلدی سے گاؤں کے سرپنچ کے پاس جاتا ہے۔ گاؤں کا سرپنچ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک آئیڈیا سوچتے ہیں۔ دوسری اور چڑیل ایک آدمی کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر چلے جاتا ہے، لیکن چڑیل بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلے جاتی ہے اور چڑیل اس کو پکڑ لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد چڑیل جیسے ہی اس کو مارنے لگتی ہے تو وہ آدمی اوپر چلے جاتا ہے رسی کی مدد سے۔ دراصل یہ اس کے سیٹ کی چال تھی۔ پھر وہ لوگ اس گھر کو آگ لگا دیتے ہیں اور چڑیل تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر جاب کیا کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ اسے کہا کرتے تھے کہ اس ریلوے اسٹیشن میں ایک چڑیل رہتی ہے، لیکن وہ بات نہیں مانا کرتا تھا۔ ایک دن وہ کام کر کے گھر واپس رات کے 12 بجے آتا ہے، تبھی وہاں پر اس کو وہ چڑیل دکھ جاتی ہے۔ ارے واہ، آج تو بہت اچھا بکرا لگا ہے۔
اتنا سنتے ہی وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے بھاگتے اپنے ایک دوست کے ہاں چلے جاتا ہے۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ اتنی رات کو تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ ارے بھائی وہاں ریلوے اسٹیشن میں وہ چڑیل نے میرا پیچھا کیا اور اب وہ مجھے مار دے گی۔ اتنا کہتے ہی وہ پیچھے کی اور جانے لگتا ہے۔ ارے نہیں میرے دوست تم کہاں جا رہے ہو؟ لگتا ہے اسے اس چڑیل نے پکڑ لیا ہے۔ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے باہر نکل کر کچھ دیکھنا ہوگا۔ ارے بیٹا تو اتنا زیادہ پریشان کیوں ہے اور تو یہاں پر کیا کر رہا ہے اتنی رات کو؟ مجھے اپنی پریشانی بتا، میں تیرا حل ضرور نکال کر دوں گا۔ ارے بابا آپ میری مدد ضرور کرنا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک میرا دوست ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پر کام کیا کرتا ہے۔ آپ کو اس ریلوے اسٹیشن والی چڑیل کا ضرور پتہ ہوگا، وہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اس کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ پھر وہ بابا اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس ریلوے اسٹیشن میں چلے جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کچھ بننے لگتا ہے تو چڑیل وہاں پر آ جاتی ہے اور بابا اس پر پھونک مارتا ہے اور چڑیل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی ہوا کرتا تھا جو بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس کا نام رامو ہوا کرتا تھا۔ وہ گاؤں کے مختلف حصوں میں جا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو اس کا دوست ملا جو اسی کے ساتھ بھیک مانگا کرتا تھا۔ ارے بھائی کیسے ہو تم؟ ارے تمہارے تو دن بدل گئے، تم نے بھیک مانگ مانگ کر اتنا زیادہ پیسہ کما لیا اور تم تو امیر ہو گئے ہو، اور ایک میری پھوٹی قسمت ہے کہ میں تو امیر ہو ہی نہیں سکتا۔ 10 سالوں سے بھیک مانگ رہا ہوں لیکن آج تک میرا کچھ نہیں بنا۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ میں امیر لوگوں کے ساتھ دوستی کروں گا۔ ارے بھائی پاگل ہو گیا تو؟ تجھ سے دوستی کون کرے گا؟ اور تم دوستی کر کے بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہوگا کہ تجھے 2 وقت کی روٹی آسانی سے مل جائے گی۔ میں نے بھیک مانگ مانگ کر اتنا پیسہ جمع نہیں کیا، بلکہ میں محنت سے کام کیا اور اس طرح میں امیر ہو گیا ہوں۔ یہ سب باتیں وہاں پر کھڑی چڑیل سن رہی تھی۔ ارے کیسا آدمی ہے، اپنی قسمت کو کوس رہا ہے، یہ میرا ٹھیک شکار بنے گا۔ پھر جب اس کا دوست چلے جاتا ہے تو اس کو وہ چڑیل جا کر کہتی ہے، ہا ہا ہا، میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور تمہیں امیر بننے کی خواہش ہے، تو تم میری بات مانو۔ رامو چڑیل کے لالچ میں آ جاتا ہے اور حامی بھر دیتا ہے اور پھر چڑیل اس کے جسم کے اندر گھس جاتی ہے اور اب وہ بھیک مانگنے کے لیے چلے جاتی ہے۔ پھر وہ ایک امیر آدمی کو دیکھتا ہے اور اس کے پاس چلے جاتا ہے۔ ارے بھائی خدا کے نام پر کچھ دے دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، کچھ دے دو خدا کے نام پر۔ وہ امیر آدمی بہت زیادہ گھمنڈی ہوتا ہے اور اس پر غصہ کرنے لگتا ہے۔ ارے ہٹ غریب، اتنی زیادہ بدبو آ رہی ہے تیرے پاس سے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ امیر آدمی دیکھا نہیں تو پیسے مانگنے چلے۔ اس کے اندر موجود چڑیل کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے مار دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا خون پی جاتی ہے۔ یہ سب وہاں پر کھڑا ہوا اس کا دوست دیکھ لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے، ارے اس کو کیا ہو گیا؟ یقیناً اس کے اندر وہ چڑیل گھس گئی ہوگی، مجھے کچھ کرنا ہوگا، اس طرح تو یہ گاؤں کے بہت سے آدمیوں کو مار ڈالے گا۔ پھر وہ جا کر ایک بابا کو بلاتا ہے اور بابا کچھ پڑھنے لگتا ہے تو چڑیل اس کے جسم میں سے باہر آ جاتی ہے اور بابا کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مارتا ہے اور چڑیل ختم ہو جاتی ہے۔